خدا مطلب اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ. دیکھیں اصطفیٰ کہتے ہیں چننے کو، منتخب کر لینے کو. اور اللہ نے پہلے ہی آیت میں ان اللہ کہا ہے، یعنی بے شک، بالتحقیق، بے شک اللہ خدا اصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہے، چن رہا ہے، منتخب کر رہا ہے. کس کو؟ آدم پھر کہا نوحن، اور نوح کو. آگے کا آل ابراہیم و آل عمران. لیکن نبیوں کا 3 کا ذکر کیا، لیکن آل کا صرف 1 کا کیا. بھائی نبیوں کا اللہ نے نام آیت میں 3 کا دیا. پہلے کہا آدم و نوحن، آگے کہا آل ابراہیم. آل آدم نہیں کہا، آل نوح نہیں کہا، آل ابراہیم. آگے کہتا آل عمران. اب حضرت آدم پہ سب متفق ہیں، حضرت نوح پہ سب متفق ہیں، آل ابراہیم پہ بھی سب متفق ہیں. مسئلہ جو لچتا ہے تو وہ آل عمران میں لچتا ہے. کہتے جی عمران سے مراد کون ہے؟ ہم نے معصومین سے پوچھا تو معصومین نے بتایا عمران سے مراد جناب ابو طالب ہے. نام ہے ابو طالب تو لقب ہے، نام عمران ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ عمران وہ نہیں ہے، یہ عمران حضرت عیسیٰ کے نانا ہے. یہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا. تاریخ اسلام میں صرف 3 عمران ملیں گے. یہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران، یہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران، یا مولا علی کے والد کا نام عمران. اور اللہ نے آیت میں کہا میں نے منتخب کیا آل عمران کو علی العالمین. ایک دور میں نہیں، جب تک عالمین رہے گا عمران کی آل رہے گی. اگر یہاں حضرت عیسیٰ کے نانا مراد لیے جائیں تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. خدا سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو جناب عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، نسل نہیں چلے گی. حضرت موسیٰ کے والد کا نام لیا جائے تو ان کی نسل آگے نہیں چلی. اب یہ ایک عمران بچتا ہے، وہ ہے علی کا بابا جناب ابو طالب. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ عمرانہ چنا کر اس دور میں نہیں کہا علی العالمین. جب تک عمران ہے، جب تک عالمین ہے، اور جب تک عالمین ہے تب تک آل عمران ہے. نبی پاک سے پوچھے سرکار یہ تو بتائیے یہ آل ابراہیم سے کیا مراد ہے، یہ آل عمران سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک نے فرمایا آل ابراہیم میں نبوت ہے، آل عمران میں امامت ہے. درود پڑھے محمد. کیونکہ آل ابراہیم میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خاتم النبیین ہے، نبوت کا خاتمہ ہے. تو آل ابراہیم میں نبی ہے، آل عمران میں امامت کی ابتدا ہے. اب دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آل آدم نہیں کہا، آل نوح نہیں کہا. معبود یہ بھی تو نبی ہیں، اگر چنا ہی ہے تو ان کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ نہیں، اللہ نے دیکھیں کتنی احتیاط برتی آیت کے اندر. آدم آل آدم نہیں کہا، نوحن آل نوح نہیں کہا. کیوں؟ کہا آدم کو اگر میں آل آدم کہتا تو سارے چنے جاتے، اور جتنی آدم کی اولاد ہوتی ساری مصطفیٰ کہلاتی. اور حضرت آدم کے بیٹوں میں قاتل بھی ہے، اور اللہ قاتل کو مصطفیٰ نہیں بناتا. آگے کا نوحن آل نوح نہیں کہا. معبود یہ بھی تو صاحب شریعت نبی ہے، شریعت چلی حضرت نوح سے ہے. آل نوح نہیں کہا. کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا بے شک یہ نبی ہے، صاحب شریعت ہے، میرے دین کی تبلیغ 950 سال کی ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں آل نوح کو چنا، حضرت نوح کا خود کا بیٹا ایمان نہیں لائے گا. اس لیے اللہ نے آل کا نام نہیں لیا، کہا آل ابراہیم یا آل عمران. اچھا بھائی آل ابراہیم کو کیوں چنا، حضرت ابراہیم کو کیوں چنا؟ کہ صرف حضرت ابراہیم نبی نہیں ہے، نبی تو بہت سارے ہیں. حضرت ابراہیم کو چنا تو آل کا نام لیا. کیوں؟ کہ ابراہیم صرف اکیلا نبی تو ہے، لیکن آل کو اس لیے رکھا کہ صرف یہ نبی نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ میں نے انہیں ان کے دور کے انسانوں کا امام بھی تو بنایا ہے.
کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم صلی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں تمہارے دور کے انسانوں کا امام بنا دیا. اب امام بنایا کیوں کہ اللہ نے امتحان لیا تھا. امتحان کیسے لیا تھا کہ بیٹے کے گلے میں چھری چلانی ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ امامت کا عہدہ نبی کو ملا. حضرت ابراہیم نبی تھے, رسول تھے, شجرۃ الانبیاء تھے, خلیل اللہ تھے, لیکن امام نہیں تھے. چھوٹے عہدے پہلے دیے جاتے ہیں, چھوٹے عہدے پہلے دیے جاتے, بڑا عہدہ بعد میں دیا جاتا. اگر کوئی کالج میں وائس پرنسپل ہو تو اسے بڑا پرنسپل بنایا جاتا. یہ رسول ہے, نبی ہے, خلیل ہے, اور اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں تمہارے دور کے انسانوں کا امام بنا دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے امامت وہ عہدہ ہے نبوت کو بھی بنا قربانی کے نہیں ملتا. درود پڑھیں محمد. وہ جو ہے نا دار محترم, نبوت کو امامت ملی لیکن بغیر قربانی کے نہیں ملی. اب دیکھیے آگے کا تھا آل عمران. آل عمران میں امامت ہے. اچھا حضرت ابراہیم کو تو اسی نے چنا, انہوں نے قربانی دی تھی, بیٹے گلے میں چھری چلا رہے تھے, ان کے دور کے انسانوں کو امام بنا دیا. آل عمران کو جو چنا ہے جناب ابو طالب کو, معبود حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلائی تھی. بے شک دمبا آیا تھا لیکن بیٹا سمجھ کے چھری چلائی تھی. امتحان میں پاس بھی ہو گئے تھے. معبود جناب ابو طالب کو کیوں چنا کہ تم نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ لٹایا تھا قربانی کے لیے. ابو طالب روز یہ کام کرتے تھے, نبی کو ہٹاتے تھے, بیٹے کو لٹاتے تھے. ابو طالب یہ کام روز کرتے تھے, نبی پاک کو ہٹاتے تھے, کبھی علی کو لٹاتے, پھر نبی کو ہٹاتے, کبھی جناب جعفر کو لٹاتے. میں کہوں معبود حضرت ابراہیم نے ایک بار قربانی کی شبیہ بنائی تو تم نے ان کے دور کے انسانوں کا امام بنا دیا. جناب ابو طالب یہ قربانیاں روز دے رہے ہیں, جناب ابو طالب کو کیا ملے گا؟ کہا ابو طالب دیکھو ابراہیم نے ایک مرتبہ یہ کام کیا, میں نے انہیں ان کے دور کے انسانوں کا امام بنایا. تم روز یہ کام کرتے تھے, تمہارے 12 بیٹے عالمین کے امام. درود پڑھیں محمد. حضرت ابو طالب کے لیے اللہ نے کہا تمہارے 12 بیٹے عالمین کے امام ہو. حضرت ابراہیم صرف اپنے دور کے امام, وہ بھی صرف انسانوں کے, ہر جنس کے نہیں, صرف انسانوں کے امام. اب دیکھیے حضرت آدم کا نام لیا, حضرت نوح کا نام لیا, لیکن ابراہیم کی آل کا ذکر کیا, عمران کی آل کا ذکر کیا. حضرت آدم سے چلی آدمیت, حضرت نوح سے چلی شریعت, اس لیے دونوں کو چنا. اور آل ابراہیم آل عمران کو چنا. میں کہوں معبود حضرت آدم سے آدمیت چلی, حضرت نوح سے شریعت چلی, ان دونوں کو چنا اس لیے کہ آدمیت آدم کے حصے میں, شریعت حضرت نوح کے حصے میں. تو پھر یہ جو امامت کا سلسلہ ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ دیکھنا آدم سے چلی آدمیت, نوح سے چلی شریعت. نجف میں جا کے علی کے روزے کو دیکھنا, ایک طرف حضرت آدم ہے, ایک طرف حضرت نوح ہے. میں جسے میں امام بنا دوں, آدمیت بھی شریعت بھی اسی کے طواف میں رہتی ہے. آدمیت اور شریعت جس کے ارد گرد ہو اس ذات مقدس کو امام علی کہتے ہیں. اور جب اللہ نے چنا تو کہہ رہے ہیں العالمین, صرف اس دور میں نہیں چنا, عالمین میں چنا. عالمین کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, یعنی جس جس شے کا مالک خدا ہے اس شے پہ مصطفیٰ ہے. اب دیکھیں اللہ ہے رب العالمین, اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا رحمت للعالمین, یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. حضرت آدم کا حضرت نوح کا نام اللہ نے لیا, اس
مصطفیٰ کیا، استفا کیا، منتخب کیا۔ حضرت آدم سے آدمیت چلی، حضرت نوح سے شریعت چلی۔ اب حضرت آدم کو جب اللہ نے خلق کیا تھا تو حضرت آدم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، جیسے روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت نوح کو چنا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کی امت ان میں اتنا ظلم کرتی تھی، اتنے پتھر برساتی تھی، حضرت نوح اپنی مظلومیت کا نوحہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نوح اپنی مظلومیت کا نوحہ پڑھا کرتے تھے۔ نام نوح نہیں ہے، نام عبد الستار بھی ہے، عبد الغفار بھی ہے، تاریخ میں سکن بھی ہے۔ نوح کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے کو۔ بھائی اب یہ مجلسوں کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ کسی بندے کی ایجاد نہیں ہے۔ بھائی یہ رونا کہاں سے آیا، یہ نوحہ کہاں سے آیا؟ کہ اللہ نے حضرت آدم کو چنا، اللہ نے حضرت نوح کو چنا۔ بھائی دونوں کی تاریخ اسلام میں تاریخ پڑھ کے دیکھو، جب سے آدمیت چلی، جب سے رونا شروع ہوا، جب سے شریعت بنی، تب سے نوحہ شروع ہوا۔ جب سے آدمیت چلی، جب سے رونا شروع ہوا، جب سے شریعت بنی، تب سے نوحہ شروع ہوا۔ اچھا اللہ نے جب مصطفیٰ کریم بنا تو آل ابراہیم کو دوسرے چنا جو قربانی دی تھی، ابو آل عمران نے بھی قربانی دی۔ انعام یہ دیا کہ عالمین کا امام بنا دیا، صرف ایک دو کے انسان کو نہیں، صرف ایک چیز کا نہیں، جتنی اللہ کی مخلوق سب کے امام، امام العالمین۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک نے خاتم نبوت کا اعلان کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، تو نبی پاک نے جاتے ہوئے بھی امت کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا، کہ جاتے جاتے نبی پاک کہہ گئے اب میں جا رہا ہوں، مجھ پہ نبوت کا خاتمہ ہے، لیکن تمہاری ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، تمہیں ہدایت پہ باقی رکھنے کے لیے، تمہیں ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے میں امامت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور مولا علی کو ہاتھ بلند کر کر من کنتو مولا کا اعلان کر کے دکھایا بھی، سنایا بھی۔ میں کہوں یا رسول اللہ اگر آپ خالی زبان سے کہتے تب بھی سب سن لیتے، تب بھی سب دیکھ لیتے، کہ اللہ نے کہا میں احسان کا بدلہ احسان کر دیتا ہوں۔ معبود مالک کے معاملہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ ہوئی تھی، میرا نبی میرا محبوب زخمی ہو کے گڑھے میں گر گیا تھا، کچھ لوگوں نے سوچا کہ نبی پاک معاذاللہ شہید ہو گئے۔ اس وقت علی نے نبی پاک کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا حاذا محمد۔ نبی پاک کا ہاتھ علی نے بلند کر کے کہا تھا، نبی پاک شہید نہیں ہوئے، نبی پاک قتل نہیں ہوتے، حاذا محمد، حاذا محمد۔ حاذا وہاں بولا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، حاذا محمد، یہ رہے محمد۔ اللہ نے کہا علی وعدہ یاد رکھنا، تم نے کافروں کے مجمع میں میرے حبیب کا ہاتھ بلند کر کے کہا حاذا محمد، میں صحابیوں کے مجمع میں روز پڑھے محمد میں صحابیوں کے مجمع میں اسی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں۔ علی نے بھی کہا تھا حاذا، نبی نے بھی کہا من کنت مولا فحاذا علی المولا۔ اصلی یہ کمال کی بات ہے کہ علی سے پیار اتنا کرتا ہے اللہ بھی اور رسول اللہ بھی، خدا کی قسم اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم بھی علی سے پیار اسی لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کیا، ہمیں کیا پتا علی کو مولا کہنا ہے یا نہیں، نبی نے کہا تو ہم کہہ رہے اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو سیرت اہل بیت کہتے ہیں، اسی کو سنت رسول کہتے ہیں۔ نبی نے کہا علی مولا، ہم نے مان لیا۔ اچھا اب دیکھیں کمال کی بات، اللہ کہتا علی میرا، نبی کہتا علی میرا، اللہ کہتا میں علی سے محبت کرتا ہوں، نبی فرش میں کہتا میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی نے زمین پہ کہا یہ نفس نبی ہے،
اللہ نے کہا یہ نفس اللہ ہے، اس نے کہا یہ نفس نبی ہے، اللہ نے کہا یہ میرا نفس ہے۔ کمال کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے میرا، یہ کہتے ہیں میرا۔ اللہ نے کہا دیکھو علی کو لڑنے کے لیے تلوار میں نے دی، نبی نے کہا جنگ میں جانے کی اجازت میں دیتا ہوں۔ تلوار جنگ کے لیے اللہ نے دی کہ لڑنے کی اجازت میں دیتا ہوں، نبی نے کہا اعلان جنگ میں کرتا ہوں تو فتح جنگ علی کرتا ہے۔ اب کہا اللہ کہہ رہا یہ میرا، نبی کہہ رہا علی میرا، کہتا ہے لڑنے کے لیے تلوار میں دیتا ہوں۔ اب نبی نے کہا تو جنگ میں جانے کی اجازت میں دیتا ہوں، اللہ نے کہا اسے مرضی میں دیتا ہوں، نبی نے کہا تو سونے کے لیے بستر میں دیتا ہوں۔ نبی نے کہا اپنی بیٹی میں نے دی ہے گھر بسانے کے لیے، اللہ نے کہا تو اپنے گھر میں نے بھیجا۔ یعنی جملہ بدل کے کہوں، نبی نے کہا علی میرا داماد ہے، اللہ نے کہا میرا خانہ زاد ہے۔ بہت بڑے محمد تلوار ہی تو اللہ نے اجازت دینے تو نہیں پا، وہ تلوار بھی ایسی نہیں آ گئی تو خاموشی سے دے گیا ہو، نہیں علل اعلان آئی اور کن جملوں کے ساتھ آئی۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی کی جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی، نبی پاک کے پاس تشریف لائے، سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی کیسے جنگ کروں؟ نبی نے کھجور کی شاخ اٹھائی، اب جو اٹھائی تو تلوار بن گئی، اور اپنے صحابی بنی سے لڑو، جنگ ہونے لگی۔ کچھ دیر گزرے مولا علی کی تلوار ٹوٹی، اب آ کہتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، میں کہوں سرکار ایک کھجور کی شاخ اٹھا کے میرے مولا کو بھی دے دو۔ نبی نے کوئی شاخ اٹھا کے نہیں دی، سرکار کیوں نہیں دیتے؟ کہ جس کے لیے جنگ کر رہا ہے تلوار بھی وہیں سے آ جائے گی۔ اب آئی تو کیسے آئی؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل اور کہہ جا رہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، اور آگے کا جملہ تو قیامت لا فتح۔ نہیں اس پر ذرا غور تو کریں، اللہ اپنے لیے اعلان کر حبیب کہہ دو کیا کہ لا الہ، اللہ نے کہا حبیب کہیے میرے لیے کیا کہ لا الہ، علی کے لیے کہہ لا فتح، اپنے لیے کہہ کوئی خدا نہیں، علی کے لیے کہتا کوئی مرد نہیں، کہتا لا الہ کوئی خدا نہیں، لا فتح کوئی مرد ہی نہیں، اپنے لیے کہتا الا اللہ بس اللہ ہے، یہاں کہتا الا علی، کہتا لا الہ کوئی خدا نہیں، لا فتح بس علی مرد ہے، پھر کہتا الا اللہ میں خدا، الا علی بس علی، پھر کہتا لا سے کوئی تلوار ہی نہیں، الا ذوالفقار۔ کیا جملہ بدل کے کہوں، اللہ نے اپنے لیے کیا لا الہ الا اللہ، علی کے لیے کہتا لا فتح الا علی، یعنی اللہ فرما رہا ہے مجھ جیسا کوئی پروردگار نہیں ہے، علی جیسا کوئی حیدر کرار نہیں ہے۔ جو جملے اللہ نے اپنے لیے رکھے وہ علی کے لیے رکھے، یعنی بتانا چاہ رہا ہے اللہ دیکھو علی کا دامن نہ چھوڑو، جو نبی پاک کہہ کے گئے اپنی مرضی سے نہیں، اور نبی وہ بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ جیسے اللہ نے وسیلہ رکھا درمیان میں بندے اور معبود کے بیچ، خالق اور مخلوق کے بیچ، اگر اللہ چاہتا اپنے حکم سے اپنے ارادے سے سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب کیا رہا؟ اپنے حبیب کو بھیجا۔ قل
هو اللہ احد. قل آپ کہہ دیجیے, اللہ خود نہیں کہہ, حبیب قل کہہ دیجیے, ہو وہ اللہ خدا احد ایک ہے. قل کہہ دو, ہو وہ اللہ خدا احد بس ایک ہے. آگے دا اللہ الصمد کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے تو صفت کیا بتا رہا ہے؟ پہلے کہا قل هو اللہ احد, احد ہے. پھر کہتا اللہ الصمد, یہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد, پھر کہتا ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پھر عادت پہ غور کرے, احد ہے, صمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, پھر کہتا کفوا احد ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے صفت بتائی 5, حبیب ان سے کہہ دو مشتق آنا تو 5 کے ذریعے سے آنا. کفوا احد, شروع میں بھی احد آخر میں بھی احد. اور خدا کی قسم اسی نبی پاک نے اپنی زبان صداقت سے کہا تھا, یا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. یا علی تمہاری مثال میری امت ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. میں پہلے قل هو اللہ احد پہ غور کرو. خالص یہ ایسا سورہ ہے جو صرف اور صرف خدا کی شان میں ہے, کسی اور کا ذکر ہی نہیں. احد سے شروع ہوا, احد پہ ختم ہوا. اور نبی فرمائے یا علی تمہاری مثال میری امت ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. کیا مطلب؟ یعنی نبی پاک بتانا چاہ رہے ہیں جیسے قرآن میں جو مرتبہ جو مقام سورہ قل کا ہے, امت میں وہ مقام علی کا ہے. امت میں وہ مقام علی کا ہے. کیونکہ مجاز نبی کو سوائے علی کے کوئی سمجھ میں نہیں سکتا, وہ سمجھ میں نہیں سکتا. کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ یا علی اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہتے سوائے دو, یا میں جان رہا ہوں یا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے. پھر کہتا ہے یا علی مجھے بھی کوئی نہیں سمجھ سکا میری قدر و منزلت کا سوائے دو کے. یا تمہیں پتا ہے یا اسے پتا ہے. پھر کہا یا علی تمہیں بھی کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے دو کے. یا اس کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے. اب ذرا غور کریں, پہلے رسول نے کہا کہ اللہ کو صرف ہم دو نے سمجھا, یا نبی پاک نے یا علی نے کہا مجھے بھی دو نے سمجھا یا اللہ نے یا علی نے. پھر کہا یا علی تمہیں بھی دو نے سمجھا یا میں نے یا خدا نے. اب غور کریں, اللہ کو جس نے سمجھا دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں, نبی کو جس نے سمجھا ایک نبی سے بڑا ہے ایک نبی سے چھوٹا ہے. علی کو جس نے سمجھا دونوں نبی علی سے بڑے ہیں. میں کہوں یا رسول اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں امت کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں, علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا پڑتا ہے. علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا پڑتا ہے. کون سمجھ سکتا ہے خدا کی قسم کہ مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ کرام سے, اور نبی پاک تشریف فرما, اور نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیوں جی یا رسول اللہ بتاؤ یہ میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. مثال اس کی مشابہت شبیہ دو, مثل بتاؤ میرے ہاتھ دایاں ہاتھ کیسا ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے سرکار میں فرمائیے سرکار آپ کا دایاں ہاتھ ایسا ہے جیسے کھلتا ہوا گلاب. نبی نے کہا گلاب کانٹوں میں کھلتا ہے. بیٹھ جاؤ, کوئی اور بتاؤ. ایک صاحب سرکار میں آپ فرمائیے آپ کا یہ دایاں ہاتھ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا چاند. نبی نے کہا چاند میں بھی داغ ہے, میرے کردار میں کوئی دھبا نہیں.
کوئی اور بتاؤ. ایک صاحب سرکار آپ کا یہ ہاتھ ایسے جیسے چمکتے ہوئے ستارے. نبی نے کہا کبھی کبھی ستارے میں ٹوٹ کے گر جاتا ہے. کوئی اور بتاؤ. کسی نے چاند کہا, کسی نے سورج کہا, کسی نے پھول بتایا, کسی نے تارا بتایا, سب نے بتا دیا. جب سب فارغ ہو گئے وہی اٹھا جسے اٹھنے کی عادت تھی, وہی بولا جو دعوت ذوالعشیرہ میں بولا تھا کہ یا علی, جی یا رسول اللہ, آپ بتائیں یہ میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. اب علی نے چاند کے جیسا نہیں کہا. کیوں؟ چاند ہے چاند تو اسی ہاتھ کے اشارے پر ٹوٹ جائے گا. علی نے یہ نہیں کہا سورج کی طرح. کیوں؟ پتہ سورج تو میرے اشارے میں پلٹ کے آ جائے گا. علی نے نہیں کہا تارے کی طرح ہے. کیوں کہ تارا تو جناب سیدہ کے در پہ جھک جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے پسینے مبارک سے گلاب کی خوشبو آتی. میں کہتا ہوں نہیں, جملہ درست کر لو. نبی پاک کے پسینے سے گلاب کی خوشبو نہیں آتی تھی, گلاب میں سے گلاب میں سے نبی پاک کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. اب علی سے پوچھا یا علی تم بتاؤ کہ میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. اب علی مثال دے تو کس سے, چاند تھا نہیں یہ تھے, سورج تھا نہیں یہ تھے, کوئی چیز ابھی بری نہیں تھی یہ تھے, عالمین نہیں تھا, یہ نور محمد تھا. یا علی بتاؤ یہ میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. علی اٹھے, نبی کے قریب گئے, اپنے ہاتھوں میں نبی کا ہاتھ مبارک لیا اور بوسہ دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا دایاں ہاتھ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کا بایاں ہاتھ. جیسا آپ کا بایاں ہاتھ. لیکن یہ دیکھنا جملہ کسی بندے کا نہیں, امام کا ہے. اور امام کے ہر جملے میں حکمت ہوتی ہے. کوئی بھی انسان کتنا طاقتور ہو, جو کام سیدھے ہاتھ سے کر لے گا الٹے ہاتھ سے نہیں کر سکتا. جتنا وزن دائیں ہاتھ سے اٹھا لے گا بائیں ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا. اور علی نے ایک جملے میں دو مسئلے حل کیے ہیں. ایک تو مثال دے کے سوال کا جواب دیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ ایسے جیسے بایاں ہاتھ, اور دوسری بات یہ کہی کہ جیسے دایاں ویسے ہی بایاں. یعنی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, جو کام تم نہیں کر سکتے ہو دائیں بائیں ہاتھ سے نبی وہ کام کر سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ میں نے کہا نبی پاک کا دایاں ہاتھ ایسے ہے جیسے نبی پاک کا بایاں ہاتھ, یہ اس کی وجہ یہ ہے